السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جو ہے انفیکٹ میجورٹی آف اسکالرس جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو فالو کرو اور حدیث کو فالو کرو، یا قرآن کو فالو کرو اور سنت کو فالو کرو۔ لیکن اصل میں اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میسنجر جو ہے آپ کے بیچ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو میسنجر کو فالو کرنا ویسے ہی ہے، رسول کو فالو کرنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ سے ڈائریکٹلی بات تو کرتا ہے نہیں۔ تو اس سے مراد قرآن اور حدیث نہیں ہوتا، اس سے مراد صرف قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے صرف قرآن ہوتا ہے کیونکہ رسول تو قرآن لے کے آیا ہے، رسول جو ہے بخاری مسلم لے کے آیا نہیں، نہ ہی رسول کے ٹائم پہ حدیثیں جمع ہوئی ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہتمام کیا ہے حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ پورا کا پورا فوکس جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن کے اوپر تھا، خلفائے راشدین کا بھی جو پورا فوکس تھا وہ قرآن کے اوپر تھا۔ صحابہ ابا کسی نے بھی جو ہے ان کا فوکس جو ہے، دیکھیے کوئی پرسنلی اگر حدیث کو جمع کر رہا ہے یا اپنے لکھ کے بیٹھا ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کسی کا فوکس جو ہے وہ حدیث کو جمع کرنے کا نہیں تھا۔ یہ بعد کی ایک طرح سے نالج ہے جو کہ گرو ہوئی ہے، اچھا نالج ہے، لیکن اس کو ڈیوائن نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہسٹوریکل ریکارڈ سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن اور سنت کی شرح اور وضاحت کرتی ہے۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے ہمیشہ ججمنٹ کے لیے ہی آپ دیکھیے گا قرآن میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول نے جو کتاب لایا ہے، ہمیشہ جو ذکر ہوا ہے کسی کتاب کا وہ قرآن اور حدیث سے، قرآن کے ساتھ کسی کتاب کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے، صرف قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ اور قرآن کو بھی جو ہے احسن الحدیث بولا گیا ہے، اور یہاں تک بھی بول دیا یہ حدیث بعد اللہ یؤمنون کی، اس حدیث کے بعد جو ہے کہ اس حدیث کے اوپر تم یہ کرو گے۔ تو جو الٹیمیٹ حدیث ہے، جو احسن الحدیث ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن، یہ بہت سارے ایسے جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول بولا گیا ہے جہاں پر حدیث کے اوپر اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول جو قرآن میں بولا گیا ہے وہ زیادہ تر سنگولر فارم میں ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن فالو کرو اور حدیث فالو کرو تو اس کو کم سے کم کیونکہ دو الگ الگ سورس ہے نا، قرآن ایک الگ سورس ہے اور حدیث الگ سورس ہے، تو اس کو کم سے کم دو کے گرامر میں تو آنا چاہیے، لیکن اس کو ہمیشہ سنگولر میں ہی بولا گیا۔ تو میں تو بولتا ہوں توحید کا تقاضا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کو قرآن کے مفہوم سے قرآن ہی سمجھا جائے، کیونکہ جب رسول سامنے ہے تب تو میں جا کے کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تب تو میں رسول سے جا کر اپنا پوچھ سکتا ہوں نا، تب تو میں قرآن کے اوپر بھی اتنا نہیں کروں گا بھروسہ، کیونکہ مجھے تو قرآن مل ہی رہا ہے رسول سے۔ تو جب رسول سامنے ہمارے تو ہم تو رسول سے ہی پوچھیں گے۔ لیکن رسول جب ہم دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کیا چھوڑ کے گیا؟ وہ انہوں نے قرآن چھوڑ کے گیا۔ تو ہم لوگ کو بھی جو ہے نا قرآن کی ہی جو ہے پیروی کرنا پڑا۔ اطیع اللہ و اطیع رسول سے مراد is to follow قرآن، not قرآن اینڈ حدیث، اور قرآن سنت ہمیں اس لیے فالو کرنا چاہیے کیونکہ سنت ہی دین ہے، اور دین کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے پہلے ہے، تو قرآن خود بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم لوگ سنت بول رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ قرآنسٹ لوگ کو بھی کوئی اعتراض ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نیا دین تو ہے نہیں، یہ تو وہی والا دین ہے جس کو ایک طرح سے اس کی تجدید کر کے جو ہے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پیش کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ ہمیں عملی تواتر سے مل جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی ضرورت ہمیں ہے وہی قرآن کی جو ہے شرح اور وضاحت کرنے کے لیے، اور یہ بھی ایک ظنی علم ہے، سب کا یہ اتفاق ہے امام ابن حزم کو چھوڑ کے کہ یہ ایک ظنی علم ہے، یہ کوئی قطعی کوئی ڈیفینٹ علم نہیں ہے، اس سے اختلاف سبھی کرتے ہیں، بھلی جو ہے جب مانتے نہیں ہیں، لیکن ایوری ون از اے حدیث ریجیکٹر اینڈ ایوری ون فالوز حدیث اکارڈنگ ٹو دیئر اون پرنسپل۔